بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کا اصلی نام امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رکھا وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جامع بخاری جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جن میں ان 8 عنوان پر حدیث ہوں: ایمان، احکام، سیر، تفسیر، آداب، مناقب، فتن اور اشراط الساعہ۔ علم حدیث میں سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن جو قبول عام اللہ رب العزت جل جلالہ نے امام بخاری کی اس صحیح بخاری کو عطا فرمایا وہ کسی اور کتاب کو میسر نہیں۔ علم حدیث میں یہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں صرف احادیث صحیحہ جمع کی گئی ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ بخاری شریف کی وجہ تالیف انہوں نے خود بیان کی کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر تو کبھی مکھی بیٹھتی بھی نہیں تھی، تو آپ اس خواب کو دیکھ کر پریشان ہوئے، معبرین سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک کی طرف منسوب ہونے والے جھوٹ کو دفع کریں گے۔ فرماتے اس خواب نے مجھے اس پر ابھارا کہ میں ایک جامع صحیح لکھوں۔ بخاری شریف کی تصنیف سے امام بخاری کا مقصود احادیث صحیحہ کو جمع کرنا، اپنے دینی عقائد و معمولات کو بیان کرنا، عقائد و معمولات پر احادیث سے استدلال کرنا، باب عقائد اور باب اعمال میں اپنے مخالفین کا رد کرنا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر رہے اور آپ نے احادیث کریمہ سے ان اپنے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 لاکھ احادیث کریمہ یاد تھیں۔ ان 6 لاکھ احادیث کریمہ میں سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بخاری شریف میں 7275 احادیث کریمہ کو جمع فرمایا، اور 7275 تعداد یہ مکرر احادیث کو لے کر ہے۔ اگر مکرر احادیث کو حذف کر دیا جائے تو کل تعداد بخاری شریف کی احادیث کی
4000 ہے یا اس سے قریب، اور امام بخاری کو احادیث یاد تھیں 6 لاکھ۔ تو گویا کہ امام بخاری کی احادیث میں 5,96,000 احادیث وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد تھیں، لیکن وہ بخاری شریف میں نہیں ہیں۔ اس سے ان بدعقیدہ باطل پرست جماعتوں کا رد بلیغ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تبھی مانیں گے جب کہ حدیث بخاری شریف میں ہو۔ تو کیا امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے 4,000 احادیث کو تو بیان فرمایا، 5,96,000 وہ حدیث جو امام بخاری کو یاد تھیں وہ کیا سب موضوع تھیں؟ کیا موضوع احادیث کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ احادیث یاد تھیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب احادیث قابل عمل اور امام بخاری کے نزدیک مسلم تھیں، تبھی تو ان کو یاد کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یعنی بخاری شریف میں جو احادیث درج ہیں ان میں اکثر احادیث صحیحہ ہیں، لیکن ساری احادیث صحیحہ بخاری شریف میں ہو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حدیث بخاری شریف کی ہو تبھی عمل کیا جائے گا، یہ تو کمال جہالت کی دلیل ہے۔ ہاں، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جامع صحیح کی قبولیت عامہ وہ ہے جو اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب کو امام احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین اور علی ابن مدینی محدثین کرام کو دکھایا۔ ان حضرات نے اس کتاب کو دیکھ کر تحسین پر مشتمل کلمات کہے، جس سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید ان احادیث پر طمانینت قلب حاصل ہوا، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جامع صحیح میں جتنی احادیث ہیں وہ سب مجھے زبانی یاد ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی جامع میں احادیث کو جو جمع کیا وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ لکھا، اس کا مسودہ بنایا، پھر اس کا مبیضہ کیا، اس کے بعد پھر اس سے نقل فرمائی۔ جامع صحیح کی معراج کمال یہ ہے کہ ان کی یہ جامع صحیح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی اس طور پر مقبول ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جامع صحیح کو اپنی کتاب قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو زید مروزی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بیان کیا کہ میں ایک بار مطاف میں رکن کے قریب سویا ہوا تھا، میری قسمت کی معراج ہوئی،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو زید، کب تک شافعی کی کتابیں پڑھو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری کی جامع صحیح میری کتاب ہے۔ بخاری شریف کے لیے یہ کتنے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جامع صحیح کو اپنی کتاب قرار دیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ تصنیف بخاری شریف ہے، آپ پڑھیں گے تو امام بخاری کا طرز تالیف آپ محسوس کریں گے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک باب معین فرماتے ہیں، ایک باب، اور اس باب کو معین فرمانے کے بعد اس باب سے متعلق اگر کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہوتی ہے تو آپ اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ یا تابعین کے اقوال اگر ہوتے ہیں اس عنوان سے متعلق تو ان اقوال کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد احادیث سے اس باب سے متعلق کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کبھی پوری حدیث ذکر کرتے ہیں اور کبھی حدیث کا وہ حصہ جو اس عنوان سے متعلق ہو وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور جس عنوان کا ذکر چل رہا ہے اگر اس سے متعلق یہ حدیث میں کوئی لفظ ہے اور اس مادے کا کوئی کلمہ اگر قرآن کریم میں موجود ہو اور وہ اس کا معنی عام طور پر لوگ اس کا معنی یا مراد نہ جانتے ہوں تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اس کلمے کی بھی تفسیر بیان فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے کسی حصے ہی کو عنوان بنا دیتے ہیں، کبھی حدیث کے جز کو عنوان بنا دیتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس جامع صحیح میں اکثر احادیث کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ بعض ایسی احادیث ہیں جو بخاری شریف میں 16 جگہ میں تکرار 16 جگہ ایک حدیث کو ذکر کیا ہے، مگر یہ حقیقت میں تکرار نہیں ہے، صرف لفظ میں تکرار ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ایک حدیث کو کئی مرتبہ بخاری شریف میں ذکر کرنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اس تعلق سے آپ بغور ان کلمات کو سماعت فرمائیں۔